مولانا عزیز الرحمان کے بیانات سننے کے لیے مولانا صاحب کے آفیشیل یوٹیوب چینل عزیز الرحمان کو سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات وقال اللہ تبارک وتعالی احل اللہ البیع وحرم الربا صدق اللہ العظیم۔ وطن عزیز پاکستان کی بنیاد قرآن و سنت پر ہے اور اس کا آئین اسلامی ہے۔ اسلامی آئین کی روشنی میں کوئی بھی قانون سازی قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہو سکتی۔ سود جو کہ قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں ایک بہت بڑی لعنت ہے، اس سودی نظام کے خاتمے کے لیے پاکستان کے اندر بہت مرتبہ قانون سازی ہو چکی ہے۔ وفاقی شرعی عدالت نے اس حوالے سے اپنا بھرپور کردار ادا کیا۔ 1991 کے اندر بھی وفاقی شرعی عدالت نے پہلی مرتبہ تاریخی فیصلہ جاری فرمایا، اور پھر اس کے بعد 1999 کے اندر دوبارہ انہوں نے اپنا یہ فیصلہ جو ہے اس کی توثیق اور اس کو دوبارہ جاری فرمایا۔ ابھی حال ہی کے اندر 22 دسمبر بلکہ 28 اپریل 2022 کو ایک مرتبہ پھر وفاقی شرعی عدالت نے سود کے خلاف ایک تاریخی فیصلہ دیا اور سود کو غیر شرعی قرار دے کر اس کو ختم کرنے کا حکم جاری فرمایا، اور تمام قوانین کو سود سے پاک اور اسلامی اصولوں میں ڈھالنے کا حکم جاری کیا۔ موجودہ دور کے اندر سود کے متعلق قرآن و سنت کے اندر جتنی وعیدیں ہیں وہ آپ حضرات کے سامنے ہیں، اس کی دہرانے کی ضرورت نہیں۔ سود ایک بہت بڑی لعنت ہے۔ اللہ رب العزت اور پیغمبر علیہ السلام نے اس کی بہت سی وعیدیں قرآن و سنت کے اندر بیان فرمائیں، جیسا کہ اللہ رب العزت نے واضح طور پر فرمایا کہ اللہ رب العزت سود کو گھٹاتے ہیں اور تجارت کے ذریعے جو معاملہ کیا جائے اللہ رب العزت اس کو بڑھاتے ہیں۔ اسی طرح سود کے متعلق یہ ہے کہ جب سود کے خاتمے کا اعلان ہوا، سود کی حرمت کا حکم آیا، تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر فرمایا کہ جن لوگوں کے سود کے بقایا جات ایک دوسرے پر ہیں اس کو بھی ختم کر دیا جائے اگر تمہارے اندر ایمان اور یقین ہے۔ اور اس کی عملی مثال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عمل ہے کہ آپ علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے چچا کا جو سود کا بقایا تھا اس کو معاف فرمایا، اور اس کو معاف فرما کر صحابہ کو ایک ترغیبی انداز میں ایک میسج دیا، اور صحابہ نے اس پر عمل کیا اور اپنے سودی معاملات کو ختم فرمایا۔ سود ایک ایسی قبیح چیز ہے کہ سود کے لینے والے، دینے والے اور اس کا معاملہ کرنے والے، اس کی گواہی دینے والے، اور اس کے اندر جو بندہ جس حد تک بھی شریک ہوتا ہے، سب جو ہے خدا کے عذاب کی لپیٹ میں ہیں، اور اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں پر اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں پر لعنت فرمائی ہے۔ اللہ کے رسول نے وہ 7 سے 8 چیزیں ایسی ہیں کہ کبیرہ گناہ ہیں جن کے متعلق فرمایا کہ یہ ایسے گناہ ہیں کہ جس سے انسانیت ہلاک ہو جاتی ہے، جس کے اندر شرک ہے، لوگوں کو ناحق قتل کرنا ہے، اور اسی طرح اور عورتوں کو پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا ہے، یتیموں کے مال کو ہڑپنا ہے۔ ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ سود کا لین دین، سود کا کھانا پینا بھی شامل ہے۔ گویا کہ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس کے کرنے سے انسانیت کے ہلاکت کے اور تباہی کے فیصلے اللہ رب العزت کی طرف سے جاری ہوتے ہیں، اور یہی وہ گندہ عمل ہے، وہ نامبارک عمل ہے، اور وہ غلیظ عمل ہے کہ جس قوم، قبیلے، سوسائٹی کے اندر یہ چیز رائج ہو جائے اس قوم کی تباہی اور بربادی کے فیصلے بھی اللہ رب العزت کی طرف سے جاری ہوتے ہیں، جیسا کہ احادیث مبارکہ کے اندر یہ چیزیں صراحت اور وضاحت کے ساتھ موجود ہیں۔ ایسے ہی کسی بستی میں زنا اور سود جب پھیل جائے تو اللہ تعالیٰ اس بستی والوں کو ہلاک کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ سود سے پاگل پن، سود سے جس سوسائٹی اور جس قبیلے اور جس قوم کے اندر سود کا معاملہ ہو، رائج ہو، سود کا لین دین ہو، اللہ رب العزت پاگل پن کی وبا کو اور پاگل پن کو اس قوم، سوسائٹی اور اس قبیلے کے اندر جاری کر دیتے ہیں۔ یہ تمام وہ قباحتیں، وہ وعیدیں، وہ شناعتیں اور یہ وہ عذاب ہیں جو قرآن و سنت کے اندر ہمیں سود کے متعلق ملتے ہیں۔ اب 26ویں آئینی ترمیم جو ہے یہ ایک خوش آئند عمل ہے، اور اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے، لیکن اس حوالے سے 2-4 گزارشات ہیں۔ نمبر 1 کہ اس قانون سازی کو فی الفور مقررہ وقت تک جو پارلیمان نے جو وقت دیے ہے اس وقت تک اس کو سودی معاملات کو جتنے بھی ادارے
جو سودی معاملات کے اندر ملوث ہیں وہ اپنے معاملات کو سمیٹیں تاکہ مقررہ تاریخ تک یہ سارے معاملات سمٹ کر ایک طرف ہوں اور مقررہ تاریخ کے بعد یہ سودی نظام ملک سے ختم ہو جائے اور سودی نظام کا ملک سے خاتمہ ہو۔ سب سے پہلے یہ کرنا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر نظام معیشت سے جڑے ہوئے تمام ادارے اس میں اپنا مؤثر کردار ادا کریں۔ ملک کی معیشت کو اسلامی اقتصادی نظام کے قریب تر لایا جائے۔ یہ بھی ایک اہم ترین حصہ ہے کہ ہمارا جو نظامی معیشت ہے اس کو اقتصادی اسلامی نظام کے قریب تر لایا جائے تاکہ اسلامی معیشت کے جو اصول ہیں وہ ہمارے ملک میں رائج ہوں اور اس کی بہاریں اور اس کے انعامات سے اس امت مسلمہ کو بہت فائدہ ہو اور مملکت خدا داد پر خدا تعالیٰ کی رحمتیں برسیں۔ تیسرے نمبر پر تجارت اور زراعت اور صنعت کو اسلامی بنیادوں پر فروغ دیا جائے، اسلامی اصولوں پر ان کے معاملات کیے جائیں۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ذرائع آمدن کے جو ذرائع ہیں وہ بڑھیں گے اور ملک کے اندر جو قرضوں کا ایک بہت بڑا بوجھ ہے ملک پر، اس میں بھی بہت بڑی کمی ہوگی اور ایک راہ ہموار ہوگی قرضوں میں کمی آنے کی ایک بہت بڑی راہ ہموار ہوگی اگر ہم اپنے زراعت کے، تجارت کے اور صنعت کے اصولوں کو اسلامی بنیادوں پر فروغ دیتے ہیں، تو جس سے ہمارے ذرائع آمدن میں کافی اضافہ بھی ہوگا اور قرضوں سے نجات کی راہ بھی ہموار ہوگی۔ نمبر 4، اس سودی سسٹم کو ختم کرنے کے لیے اور اس کا متبادل عملی طور پر پاکستان میں رائج کرنے کے لیے ایک کمیٹی کی ضرورت ہے اور اس کمیٹی کا سربراہ شیخ الاسلام حضرت اقدس مفتی تقی عثمانی صاحب کو بنایا جائے۔ کیوں؟ حضرت وہ ایک واحد شخصیت ہیں کہ حضرت کی اس حوالے سے جو خدمات ہیں پوری دنیا کے اندر مسلم ہیں، بینکنگ کا ہو یا معاشیات کا یا اقتصادیات کا، اسلامی معیشت کے حوالے سے دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی کوئی میٹنگ، کوئی جلسہ، کوئی بیٹھک یا کوئی بھی اہم میٹنگ ہوتی ہے تو اس میں حضرت کو مدعو کیا جاتا ہے اور حضرت کی خدمات اس حوالے سے مسلم ہیں۔ حضرت وہ شخصیت ہیں کہ جو اس کا متبادل نظام بہت سے اسلامی بینکوں کی صورت میں دے چکے ہیں اور آج اگر مملکت خدا داد کو بھی اس کے متبادل کی ضرورت ہے تو اس کے لیے ایک مؤثر نام اور ایک بہترین صلاحیت والے اگر کوئی انسان ہے تو وہ حضرت اقدس مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں۔ حضرت کی سربراہی میں ایک کمیٹی تشکیل دی جائے تاکہ حضرت اس ملک پر ایک بہت بڑا احسان یہ بھی فرمائیں اور اس ملک کو ایک سود کے مقابلے میں، کیونکہ حضرت ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جنہوں نے جدید معیشت کے حوالے سے اور دنیا میں جتنے بھی آج کے دور میں مروجہ جتنے بھی معاشی نظام ہیں ان سب پر حضرت کی ایک گہری نظر ہے اور اس کے متبادل کے طور پر اگر کوئی نظام فراہم کر سکتے ہیں اور وہ صلاحیتیں کسی میں ہیں تو وہ حضرت اقدس مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں۔ حضرت کو یہ کام دیا جائے تو حضرت اس کو احسن انداز میں انشاءاللہ ہمارے سپورٹ کریں گے اور اس سے انشاءاللہ ملک کو بہت فائدہ ہوگا۔ آخر میں ہمیں اس قانون سازی پر صرف اکتفا نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس پر نظر بھی رکھنی چاہیے۔ جیسے ہم نے پہلے بتایا کہ ملک کی وفاقی شرعی عدالت نے پہلے بھی 2 مرتبہ اس طرح کے فیصلے کیے تھے، لیکن بیرونی قوتوں نے اپنے اثر و رسوخ کے ذریعے ان معاملات کو ناکام بنانے کی اور اس قانون سازی کو ختم کرنے کے لیے بھرپور کوشش کی۔ تو آج بھی ہمیں ضرورت ہے صرف اس پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس پر مکمل نظر رکھنی چاہیے تاکہ یہ قانون اپنے وقت سے پہلے غیر مؤثر یا اس قانون کو ختم نہ کر دیا جائے۔ اس کی نگرانی کی بھی ہمیں ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔